والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مقدس کی ایک مختصر سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس سورت کا نام ہے سورۃ العصر۔ الفاظ کے لحاظ سے مختصر 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن معنی، مفہوم، رہنمائی اور مضمون کے لحاظ سے اتنی جامع صورت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر امت انسانیت اس صورت میں غور اور فکر اور تدبر کرے، اس صورت میں غور کر جائے، تو اگر باقی قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو لَكَفَتْهُمْ لِلْهِدَایَةِ، ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے یہ ایک صورت بھی کافی تھی۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ صورت کتنی جامعیت رکھتی ہے۔ جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اختصار سے اس کا ایک مضمون پیش کروں گا، آپ سنیے، دل و دماغ حاضر رکھیے اور سینے دل کا برتن سیدھا رکھیے، انشاءاللہ العزیز بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر، قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، والعصر، گواہ ہے زمانہ، والعصر، شاہد ہے زمانہ۔ کس بات پر؟ ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، یقیناً انسان گھاٹے تاوان میں ہے، خسران میں ہے۔ الا الذین، صرف وہ لوگ،
نقصان گھاٹے تاوان سے بچنے والے ہیں. الا الذین مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے صالح وتواصوا بالحق آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت نصیحت کرتے رہے وتواصوا بالصبر اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کا حکم دیتے رہے صبر کی تلقین کرتے رہے. یہی لوگ کامیاب ہیں. اگر تاوان سے بچنے والے ہیں تو یہی لوگ ہیں. لفظی ترجمہ آپ نے سنا, اب ذرا اس کی جامعیت کا اندازہ لگائیے. والعصر بڑی توجیحات مفسرین کرتے ہیں. والعصر قسم ہے زمانے کی. یہاں قسم بمعنی شاہد کے ہے. والعصر گواہ ہے زمانہ, شاہد ہے زمانہ. کس بات پر؟ ان الانسان لفی خسر کہ بے شک ہر انسان جن سے انسان لفی خسر البتہ تاوان میں گھاٹے میں کمی میں نقصان میں ہے. یہاں قسم اٹھائی گئی بطور شاہد کے زمانہ پیش کیا گیا. گواہ ہے زمانہ. کون سا زمانہ؟ عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں. عصر کی نماز کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. عصر کا وقت, عصر کے وقت کے لیے بھی لفظ عصر استعمال ہوتا ہے. اگر زمانہ ہے تو یہاں کون سا زمانہ مراد ہے؟ ایک تفسیر والعصر گزشتہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. قوم عاد کی تاریخ, قوم سمود کی تاریخ, قوم لوط کی تاریخ, قوم صالح کی تاریخ, اصحاب السبت کی تاریخ, یہ ساری تاریخیں پڑھ لو, یقیناً پتہ چلتا ہے کہ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. جن قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد و غرق کیا, جن لوگوں کو, جن قوموں, جن بستیوں کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنایا, ان کی تاریخ, ان کا زمانہ گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان تاوان گھاٹے نقصان میں ہے. دوسرا معنی والعصر قسم ہے, شاہد ہے, گواہ ہے زمانہ. میرا آپ کا زمانہ, یہ گزرنے والا وقت گواہ ہے کہ یہ سارے گھاٹے میں ہے. آپ یقین کیجئے دنیا میں اگر قیمتی چیز ہے تو وہ وقت ہے. کیا ہے؟ جتنی قیمتی چیز ہے وہ ہے وقت. تو یہ جتنی قیمتی ہے اس کو اتنا ہی بے قیمت سمجھا جا رہا ہے. جوان اپنی جوانی کے اس مدت اور اس وقت کو ضائع کر رہا ہے. یہ گواہ ہے یہ وقت کہ گاٹا اٹھا رہا ہے.
تاوان میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے، وقت کی قیمت ہی نہیں کسی کے پاس، وقت گزر رہا ہے، موت آ رہی ہے، حساب و کتاب کی گھڑی سامنے آ رہی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ۔ قرآن کہتا ہے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ پھر بھی غفلت میں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ خدا را توجہ چاہوں گا آپ کی۔ گواہ ہے زمانہ کہ انسان خسارے میں ہے۔ میرے استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب، ان کے والد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ۔ پنجپیر ثوابی کا ایک گاؤں ہے، جس گاؤں میں آ کر اس شخصیت نے، اس مرد مجاہد نے اللہ کی توحید بیان کی۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، بڑے شاگرد ساتھ تھے جو علماء تھے، سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، سڑک کے کنارے کہیں نماز پڑھی، 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھ لی۔ سفر میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اپنے ان علماء شاگردوں کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے بتائیے یہ سفر میں نماز کم کیوں ہے، آدھی کیوں ہے؟ کوئی حکمت معلوم ہے؟ کوئی وجہ، کوئی حکمت تلاش کی؟ تو ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے حکمت بیان کر رہا ہے۔ کچھ کہنے لگے حضرت اس لیے 4 کی جگہ 2 رکھتے ہیں کہ انسان تکلیف سے بچ جائے۔ کس سے؟ مشقت سے بچ جائے۔ اس کو تکلیف مشقت سے بچانے کے لیے 4 سے 2 کر دیے۔ شیخ القرآن اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں، کہنے لگے اگر تکلیف وجہ ہے کم کرنے کی، اگر مشقت سبب ہے 4 کی جگہ 2 کی، تو جو بندہ گھر میں چارپائی پر بیمار ہو تو کتنی پڑے گا؟ بولیے۔ بیمار ہے، شدید تکلیف میں ہے، بستر پہ ہے، لیکن جتنی تکلیف چاہے ہو پڑے گا تو کتنی پڑے گا؟ 4 سے 2 کی اجازت نہیں۔ اگر تکلیف وجہ ہے تو گھر کے بیمار پر کتنی ہونی چاہیے؟ 2 ہونی چاہیے، 2 نہیں ہے، 4 ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے اب آپ ہی بتائیے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ 4 کی جگہ 2 کر دی؟ فرمایا یہ مسافر ہے، چل رہا ہے، جا رہا ہے اپنے مقصد کے لیے، کام کے لیے، اس کا وقت قیمتی ہے، اس کا وقت بچانے کے لیے 4 کی جگہ 2 کر دیے، اس کا وقت زیادہ نہ لگے۔ تو اتنی قیمتی چیز ہے آپ کو اور مجھے اللہ نے وقت دیا، لیکن اس کی قیمت نہیں ہے، اس کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے، شاہد ہے زمانہ کہ انسان خسارے میں، گھاٹے میں، تاوان میں ہے۔ اور عصر کا وقت بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تشبیہ دی ہے، بنی اسرائیل یہودی اور عیسائیوں کی اس مزدور کے ساتھ جس کو آپ لے آئیں،
ایک کو بلائیں کہ جی آپ نے صبح سے ظہر تک کام کرنا ہے، آپ کو 1 دینار ملے گا۔ کتنا؟ اور دوسرا مزدور لے آئے، آپ نے ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرنی ہے، آپ کو بھی 1 دینار ملے گا۔ تیسرا مزدور لے آیا کہ آپ نے عصر سے مغرب تک مزدوری کرنی ہے، آپ کو بھی 1 نہیں 2 دینار ملیں گے۔ کتنے؟ 2۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، صبح سے ظہر تک کا وقت لمبا ہے، ظہر سے عصر تک کا لمبا ہے، یا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت لمبا ہے؟ بولیے۔ صبح سے ظہر تک کا وقت لمبا ہے، ظہر سے عصر تک کا بھی لمبا ہے، اور عصر سے مغرب کا وقت کیا ہے؟ کم ہے، مختصر ہے۔ لیکن مالک بڑا عجیب ہے، وہ دونوں آگے جھگڑنے کے لیے، جی آپ مجھے مزدوری پہ لائے، صبح سے ظہر تک لگا رہا، آپ نے 1 دینار دیا، دوسرا کہنے لگا میں ظہر سے عصر تک لگا رہا، مجھے 1 دینار، اور یہ بیچارہ ظہر سے نہیں عصر سے مغرب کا مختصر وقت کرتا رہا، اس کو 2 دینار کیوں؟ مالک کہنے لگا او بندیو بتاؤ، او مزدوروں بتاؤ، جتنی پہ آپ سے بات ہوئی اس سے کم اجرت دی یا اتنی؟ جی دی تو آپ نے اتنی جتنی طے ہوئی تھی، پھر زیادتی ہے؟ نہیں، زیادتی تو کوئی نہیں، جتنی آپ کی بنتی تھی اتنی دی۔ جی واقعی ہماری تو اتنی ہی بنتی تھی، لیکن اس کا وقت تھوڑا ہے، محنت کم ہے، مشقت کم ہے، اور مزدوری ڈبل ہے۔ مالک کہنے لگا جب تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہے تو مال میرا ہے، جسے چاہوں دگنا دوں یا اس سے بھی زیادہ دوں۔ نبی کریم نے فرمایا ظہر سے فجر سے ظہر تک کرنے والے یہودی ہیں اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے ہیں، یہ مثال ہے عیسائیوں کی، اور عصر سے مغرب تک مزدوری کرنے والی یہ مثال ہے میری امت کی، ان کا وقت تھوڑا، محنت کم ہے، اجر و ثواب ڈبل ہے۔ تو اس لحاظ سے اب مانا والعصر، قسم ہے، شاہد ہے عصر کا یہ وقت، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، تیرا وقت مختصر سا بڑا قیمتی ہے، اور تجھے اس وقت میں جو ملنے والا ہے وہ مختصر نہیں ہے، وہ نہ ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ وقت بڑا تنگ ہے۔ کاروباری کاروبار سمیٹ رہا ہے، نوجوان کرکٹ کے میدان میں کودنے کا وقت ہوتا ہے، کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، سیاحت کا، گھومنے کا، پھرنے کا وقت ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ سب کے لیے یہ وقت انتہائی مصروفیت کا ہوتا ہے، تو دنیا کے مزوں میں لگا رہتا ہے اور اس وقت کی قیمت نہ جانتے ہوئے اپنے رب کی طرف سے غافل رہتا ہے، ادھر کی غفلت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر، جس بندے سے عصر کی نماز فوت ہو گئی، ضائع ہو گئی، بس یوں سمجھ لیجئے اس کا مال، اولاد، اہل و عیال، گھر بار سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ یعنی اتنا نقصان اس شخص کا نہیں ہوا جس کا سب کچھ لٹ لیا گیا، جتنا اس شخص کا ہوا جس کی نماز عصر رہ گئی۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے، گواہ ہے زمانہ، انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان؟ یہ نہیں بتایا، فرمایا سارے ہی خسارے میں ہیں، سب۔ یا اللہ کوئی بچنے والا بھی ہے کہ نہیں؟ اب آپ سے پوچھنے لگا ہوں
قرآن مقدس نے یہاں لفظ استعمال کیا خسر. کیا؟ کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسران میں ہے. آپ سے پوچھتا ہوں خسر کا معنی کیا ہے؟ یہ قرآن نے اس کی وضاحت کیا کی ہے؟ آئیے مختصر انداز میں پیش کرنے لگا ہوں. انسان گھاٹے میں ہے. کون سا گھاٹا؟ کبھی گھاٹا یوں ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے سورۃ زمر آیت نمبر 65 ہے، قرآن مقدس کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. ہری پور والو، مسجد نمرہ والو سنیے، قرآن کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. میرے محبوب پیغمبر، سید الانبیاء پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر بالفرض آپ نے شرک کر دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے سارے عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. امام الانبیاء معصوم ہے. نبی پیدائشی معصوم ہوتا ہے، بچپن میں، جوانی میں، نبوت سے پہلے بھی بعد میں بھی نبی سے کفر اور شرک کا تصور بھی نہیں. یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ کائنات والو، جب میرے محبوب پیغمبر کی عبادت جس کی طرح کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، میرے محبوب کی نماز، میرے محبوب کا جہاد، میرے پیغمبر کا حج، میرے پیغمبر کا عمرہ، میرے پیغمبر کی رات کی زاری و بکا، صوم و صلاۃ، میرے پیغمبر کا تہجد، میرے پیغمبر کے سجدے، اگر ساری کائنات، ساری انسانیت کے سجدے ساری زندگی کے اکٹھے کر دیے جائیں تو میرے محبوب پیغمبر کے ایک سجدے کا مقابلہ ہو سکتا نہیں ہے. لیکن قرآن کہتا ہے سن لو کائنات والو، اگر وہ پیغمبر بھی ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے شرک کرے تو ایسا عمل برباد ہو سکتا ہے. تو میرے اور آپ کے اعمال، نماز تو ہے ہی ٹوٹی پھوٹی ہوئی، بھلا یہ کوئی کام کر جائے گی؟ یہ کس کام کی رہے گی؟ تو بندہ نماز بھی پڑھتا رہے، شرک بھی کرتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے، غیروں کے سامنے جھکتا بھی رہے. فرمایا جو شرک کر گیا تو سمجھ لیجئے وہ کس میں پڑ گیا؟ ان الانسان لفی خسر، اس کا دین تباہ ہو گیا. اور کبھی قرآن کہتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، قد خسر الذین، تحقیق خسارے میں پڑ گئے، تاوان میں پڑ گئے، گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا ہے. کئی لوگ جھٹلا رہے ہیں، کہتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا جہان کس ڈٹھا. یہ جہان اچھا ہو اگلا کس نے دیکھا ہے؟ دنیا بناؤ، کون مر کے آیا ہے، کون جی کے آیا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ یہی تو حقیقت میں جھٹلا رہا ہے. فرمایا یہی لوگ تاوان میں ہیں. سورۃ الانعام آیت 31. اور کبھی قرآن کہتا ہے خسران، کہ ایک بندہ عمل نہ کرے، ایماندار تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، ہے مومن، نہ نماز کی پرواہ نہ روزے کی پرواہ، تو یہ بھی کس میں ہے؟ اب ذرا سنیے قرآن کہتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ
لوگ ہیں الذین خسروا انفسہم، جس کے اعمال نامے ہلکے ہو گئے۔ قیامت والے دن نیکیوں کا ترازو ہلکا ہو گیا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تاوان میں ڈال دیا، نقصان میں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے والعصر، گواہ ہے زمانہ کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور کبھی خسارے کا لفظ قرآن یوں ذکر کرتا ہے، فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو یار بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا، اللہ کی باتیں نہ مانی، شیطان کی مانتا گیا، اللہ کو راضی نہ کیا، شیطان کی رضا میں لگا رہا، فرمایا قد خسرا خسرانا مبینا، یہی کھلی اور واضح تباہی، بربادی، گھاٹے، نقصان میں ہے۔ کیوں؟ جب شیطان کا دوست ہوگا تو شیطان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ المجادلہ فرمایا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لیجئے خبردار، شیطان کا گروہ، شیطان کا لشکر، ہم الخاسرون، یہی تاوان میں ہیں۔ اور کبھی کبھی بندہ حق بات نہ مانے، حق کی وصیت نہ کرے، سیدھا راستہ چھوڑ جائے تو تاوان اٹھاتا ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے، فرمایا سورت کا نام سورت آل عمران، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راہ تلاش کرے، کوئی دوسرا دین تلاش کرے، تو فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول۔ اللہ فرماتے ہیں دین اسلام کے علاوہ مجھے کوئی دین پسند ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ لوگ تاوان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ تو فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں، اللہ ہمیں ان سب قسم کے تاوان اور نقصان سے محفوظ فرمائے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اے میرے مالک تو ہی بتا کوئی گھاٹے سے بچنے والا سعادت مند کون ہے؟ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلی شرط، نجات کا پہلا سبب کیا ہے؟ آمنو، ایمان لائے۔ کیونکہ اگر ایمان نہیں ہے، چاہے جتنی نیکیاں کرے، چاہے کعبہ تعمیر کرے، چاہے حاجیوں کو کھانے کھلاتا رہے، چاہے حاجیوں کو مطاف میں کھڑے ہو کے زمزم پلاتا رہے، قرآن مقدس کہتا ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمنا، کیا تم برابر سمجھتے ایک آدمی اس کو کعبہ تعمیر کر رہا ہے، حاجیوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو مومن ہے؟ ایک مشرک ہے اور ایک مومن ہے۔ فرمایا جو مرضی یہ کرے، جس نے پوری زندگی کعبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں لیکن ہے مومن، تو یہ اس مشرک سے بہتر ہے۔
تو پہلی شرط ایمان، اور ایمان نہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جتنی نیکیاں کریں اعمالہم کسراب، کبھی فرمائے ان کے نیک اعمال اس کی مثال کسراب، اور ریگستان میں دور سے چمکنے والی ریت کی طرح ہے کہ دیکھنے والا پانی کا تالاب سمجھ رہا ہے پیاسا کہ میں پہنچوں گا ٹھنڈا پانی پیوں گا، یہ دوڑتا ہی جائے تالاب آئے گا، پیاسا مر جائے گا، پانی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایمان کے بغیر چاہے مرضی یہ نیکیاں کرتا جائے، یہ اسی چمکدار ریت کی طرح، یہ تو خوش ہو رہا ہے میرے لیے بہت کچھ تیار ہوگا، تیار نہیں کھڈے میں جائے گا۔ اور کبھی قرآن کیا کہتا ہے؟ اعمالہم کرماد، عجیب الفاظ ہیں، پہلے لفظ میں سراب، دوسرے میں رماد، فرمایا ان کے نیک اعمال کی مثال کرماد، راکھ کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ لکڑی جلائی، کاغذ جلایا، وہ راکھ بن گیا، بس ہلکی سی ہوا آئی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے نیکیاں بھی یوں راکھ سمجھ لیجئے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے۔ نمبر 2 وعملوا الصالحات، صرف ایمان ہی نہیں، ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ عمل صالح کرتے رہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کام نیکی کا ایک بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، چرس اور بھنگ دبا دبا کے پیتے ہیں، کہتے ہیں پیر مرشد کامل ہونا چاہیے۔ فرمائے ایمان ساتھ کیا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح بھی کرتے رہے۔ آپ کہیں گے عمل صالح کیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی آدمی اپنے عمل کو غیر صالح نہیں کہتا۔ سنا ہے کوئی آدمی؟ یہ جتنے کرتب ہو رہے ہیں، مسجدوں میں لوگ ناچ رہے ہیں، دیکھیں آپ فیس بک پہ ویڈیو دیکھتے ہیں، وہ پگڑیاں گر رہی ہیں، کوئی ایک اٹھ کے دوسرے پہ گر رہا ہے، دوسرا اٹھ کے تیسرے پہ چھلانگے لگا رہا، پاؤں ہوا میں ہیں، اپنے وجود کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر پوچھو تو وہ کہتا ہے یہ عین عبادت ہے، یہ اللہ کے عشق میں مست ہے، تو وہ بھی اپنے عمل کو ٹھیک کہتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں، سچ بتاؤ، اللہ آپ میں سے کسی کو دکھ درد نہ دکھائے، اللہ غموں سے بچائے۔ کسی کا غم ہو گیا، بیٹا ہے، بھائی ہے، ماں باپ مر گئے، اور محلے کا کوئی آدمی آ کے اس کی قبر پہ ڈھولک شروع کر دے، چھوڑے گا اس کو؟ بولیے۔ وہاں ٹیپ لگائے، وہاں ناچنا شروع کر دے، گانا لگائے، میوزک بجے، یقین کیجئے کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن دنیا کی مظلوم ترین ہستیاں یہ ولی ہیں، یہ اللہ کی ولی انتہائی مظلوم ہیں، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی توحید سنائی، نبی کی سنت سنائی، لیکن ان بدبختوں نے انہی کی قبروں پہ ناچنا شروع کر دیا۔ ولیوں کا قصور نہیں، میں ولیوں کو مانتا ہوں، لیکن ولیوں کی قبروں کے اوپر یہ جو تماشے کر رہے ہیں، ان ڈرامائی اور ان بدماشوں کو نہیں مانتا۔ اب ان سے پوچھے یہ ٹھیک ہے؟ وہ یہ تو محبت ہے، یہ تو بابا سے عشق ہے۔ کوئی دنیا میں ہے ایسا جو اپنے عمل کو غلط کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ عمل صالح کیا ہے؟ مولوی جس کو صالح کہے، پیر صاحب جس کو صالح کہیں، نہیں۔ آئیے سنیے، عمل صالح وہ ہے، امام بیضاوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، الصالحۃ من العمل
عمل صالح وہ عمل ہے ما صوغہ الشرع وحسنہ، جس کو شریعت نے متعین کیا ہو اور اس کو اچھا کہا ہو۔ جس عمل کو نبی کی شریعت متعین کرے اور اس کو کیا کہے یہ اچھا ہے، وہ عمل عمل صالح ہے۔ نمبر 2، بعض علماء نے یوں لکھا ہے ہر وہ عمل ما وافق الکتاب والسنہ، جو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق ہو، وہ عمل عمل صالح ہے۔ ساری دنیا اسے برا کہے، ساری دنیا اسے غلط کہے، لیکن میرے نبی کے عمل کے مطابق ہے تو یہ صالح ہے۔ اچھا، اور کبھی کبھی عمل صالح یوں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پہ میں محمد کا حکم موجود نہیں، فہو رد، وہ کیا ہے؟ رد ہے، مردود ہے۔ اور کبھی اللہ کے پاک پیغمبر یوں گویا ہوتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں سے، فہو رد، تو وہ رد ہے۔ جتنا مرضی یہ کہے اچھا ہے، نبی فرماتے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکو، مجھے نہیں چاہیے، پھینکو۔ نہ وہ سجدہ منظور، نہ وہ عبادت منظور جو نبی کے طریقے پر نہ ہو، تو عمل صالح یہ ہے۔ امام ابن کثیر سورہ احقاف 26ویں پارے میں فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں اما اہل السنت والجماعت فیقولون فی کل قول وفعل لم یثبت عن الصحابت فہو بدعۃ، ہر وہ قول اور فعل جو میرے نبی کے صحابہ سے ثابت نہیں وہی تو بدعت ہے۔ وہی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا آمنو، ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ نمبر 3، صرف عمل صالح ہی نہیں، وتواصوا بالحق، جس حق تک خود پہنچا ہے اس حق کی وصیت دوسروں کو بھی کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہاں تواصوا بالحق، حق سے مراد کیا ہے؟ ضروری ہے نا وضاحت۔ حق کی وصیت کی ایک قول مفسرین کا وہ ہے حق کے مقابلے میں باطل آتا ہے۔ کیا؟ تو باطل کے مقابلے میں جو ہے یہ حق ہے، باطل کے خلاف لوگوں کو وصیت کرتا رہا، باطل کے خلاف کام کرتا رہا۔ نمبر 2، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرتے رہے۔ حق سے مراد قرآن ہے۔ مسجد نمرہ والو، قرآن سے محبت کرنے والے ہو، سن لیجیے، حق سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو اب مانا ہوگا ایمان بھی لایا، نیک عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو قرآن کی وصیت بھی کرتا ہے، قرآن کی نصیحت بھی کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کس نے کہا کہ حق سے مراد قرآن ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ دل پہ لگتی ہے کہ نہیں؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اللہ فرماتے ہیں حق ہی کے ساتھ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 اور دوسری آیت سن لیجئے کہ حق قرآن ہے اور قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرتے رہے۔ سنیے قرآن کہتا ہے اِنَّا
انزلنا الیک الکتاب بالحق انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا ہے بالحق، حق کے ساتھ۔ قرآن حق کے ساتھ آیا ہے، اسی حق کی وصیت کرتے جاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرو، کیونکہ قرآن سارے احکام کا مجموعہ ہے، قرآن سارے دین کا مجموعہ ہے، قرآن سارے اوامر اور نواہی کا مرکز اور مجموعہ ہے۔ اب آپ کہیں گے ٹھیک ہے، قرآن حق ہے، ہم اس حق کی وصیت کرتے جائیں گے۔ پہلے ہی بتا دیا کہ اس حق کی وصیت بڑی مشکل ہے۔ ہاں، اس حق کی وصیت بڑی مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ دستور حیات ہے، یہ وہ جامع قانون زندگی ہے جس نے قاضی کو، حاکم کو، وزیر کو، مشیر کو، صدر کو، پیر کو، مولوی کو، ولی کو، قاضی کو، جج کو، تاجر کو، باپ کو، بیٹے کو، ماں کو، بہن کو، بیوی، بچے، قبیلے، رشتہ دار، مومن اور کافر، کسی کو نہیں چھوڑا، ہر ایک کے لیے احکام جاری کیے۔ تو نے ایسے کرنا ہے، تو نے ایسے کرنا ہے، اس عہدے پر ہے ایسے کرنا ہے۔ اور جب آپ اس حق کی وصیت کریں گے، آپ قاضی سے کہیں گے حاکم، قاضی صاحب قلم ذرا ٹھیک چلانا، وہ آپ کے خلاف ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یہی تو عجیب ملک ہے۔ اگر اس ملک میں آپ، کسی نے اس دن ایک عجیب بات لکھی، میں بھی کہنے لگا، اگر آپ اس ملک میں احتساب مانگو، جج سے مانگو تو توہین عدالت ہے، اور اگر جرنیل سے مانگو تو غدار ہو، اور اگر مولوی سے مانگو تو گستاخ ہو، کافر ہو جاؤ گے۔ سارے ہی مزے کر رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سب کو حق سنانا ہے، گو کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے قرآن میں احکام ہے۔ کمانڈر ان چیف کے لیے، آرمی چیف کے لیے قرآن نے مستقل جو ہے یہ مضامین اتارے ہیں۔ آپ نے فوج کو منظم کیسے کرنا ہے، آپ کو فوج کو مرتب کیسے کرنا ہے، آپ نے فوج کی سپہ سالاری کیسے کرنی ہے، آپ نے فوج کو مضبوط کیسے کرنا ہے۔ یقین کیجئے قرآن تو ایسی کتاب ہے جو زندگی کے کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑتا۔ حق کی وصیت کیجئے، ساتھ ہی بتا دیا کہ اگر وصیت کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ تکلیفوں کے لیے، پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر ساری دنیا کے تیر اور توپوں کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت بھی کرتے جاؤ، صبر کا دامن بھی تھامے رکھو۔ بڑا مشکل ہے، کئی دفعہ بندہ حق بیان کرتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، چھوڑو یار، فرمایا نہیں چھوڑو نہیں، بالصبر، استعینوا بالصبر والصلاح، اللہ کی مدد حاصل کرو، کس کے ساتھ؟ نماز، صبر کے ساتھ۔ اور فرمایا اگر صبر کا دامن تھام لیا، مصیبتیں آئی، باپ مخالف، بھائی مخالف، بیٹا مخالف، رشتہ دار مخالف، اپنے بیگانے سارے مخالف ہو گئے، لیکن تو جمع رہا، صبر کرتا رہا، اللہ فرماتے ہیں سارے دور ہو جائیں گے، میں اللہ تیرے ساتھ ہو جاؤں گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تواصوا بالصبر، اور انتہائی مشکل ہے، خدا کی قسم بہت مشکل ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو صبر کرنا، دل کو صبر دینا مشکل ہے۔ آپ نشہ کر رہے ہیں، چھوڑ دیا ہے، دل کر رہا ہے، وجود کہہ رہا ہے، مجبور ہو، صبر ہے کیا؟ یہ بھی صابرین ہے۔ روک لے، گناہ جرم کی طرف خواہشات بڑھ رہی ہیں، آپ نے نفس کو دبائے رکھا، وہ کودتا رہا، وہ چھلکتا رہا، آپ اس کو قابو کرتے رہے، یہی صابرین ہے۔ نیکی کی طرف دل نہیں کر رہا تھا، کیا؟ دل نہیں، لیکن دل کو مجبور کیا اور عمل کیا، اٹھنے کو جی نہیں کر رہا، نیکی پہ ڈٹا رہا، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے، صابرین ہے یہ۔ اور اسی کی کمی ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی قرآن کہتا ہے، سنیے ذرا غور تو کیجیے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یا اللہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صابرین وہ ہیں جن کو اللہ مصیبت ڈال دے، مصیبت میں مبتلا کر دے، پریشانی میں، دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، بیماری میں، بچہ مر گیا، بچہ بیمار ہو گیا، بچہ زخمی ہو گیا، لیکن اس کی زبان پر کیا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کی زبان پہ کیا ہے؟ انا للہ، انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ فرمایا یہ جملہ کہہ کر صبر کر جا، تو صبر کرے گا، مصیبت تو رہی مصیبت، اب میری نوازش بھی دیکھ، اب تو میرا انعام بھی دیکھ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، یہی لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے ان کے اوپر صلوات اور مہربانیاں ہیں۔ میں سلامتیاں بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر جو صابرین ہیں۔ کیا یہ صابرین یا ماتمین؟ جی ہاں، پٹنے والے صابرین کا اجر ہے۔ عجیب بات ہے، جو چلا کے کپڑے بھی پھاڑ دے وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ صابرین ہے۔ وہ بھی کاظمین کہتے ہیں اپنے آپ کو، کیا؟ فلانا کاظمین، کاظمین کہتے ہیں، غصہ پینے والے۔ اور میرا دوست صبر کرنے والا قرآن نے کن کو کہا ہے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔